الف اللہ چمبے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان کو پکڑ کر دو نوجوان حاضر ہوئے۔ دونوں نوجوانوں نے پکڑے ہوئے نوجوان پر جرم عائد کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا واقعی تم نے ان دونوں کے والد کو ہلاک کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بلا شبہ مجھ سے یہ قصور سرزد ہوا ہے اور میں نے غصے کی حالت میں ایک پتھر اٹھا کر اس کے والد کو مارا، جس کے لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے نوجوان، اب چونکہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اس لیے اسلامی اصول کے مطابق ضروری ہے کہ تجھ سے قصاص لیا جائے۔ اس نوجوان نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ اب ان دونوں نوجوانوں سے دریافت کیا گیا کہ وہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جان کے بدلے جان لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ نوجوان جان کے بدلے میں اپنی جان پیش کرے۔ اس نوجوان نے فیصلہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک گزارش آپ کے حضور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی بات کہنے کی اجازت فرمائی۔ اس پر اس نوجوان نے کہا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی نابالغ ہے۔ میرے والد مرحوم نے مرنے سے پہلے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو میں اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک ایسے مقام پر دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اس لیے مجھے کم از کم اتنی مہلت دی جائے تاکہ میں امانت اس کے حقدار تک پہنچا آؤں۔ اس مقصد کے لیے مجھے 3 دن کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم 3 دن کے بعد قصاص کے لیے حاضر ہو جاؤ؟ اس وقت دربار فاروقی میں بے شمار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بڑے جیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے۔ اس نوجوان نے دربار میں کھڑے سب لوگوں کی طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اس کو جاننے والا ہو جو اس کی ضمانت دے دے۔ اچانک اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئی اور اس نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے ابو ذر، کیا تم اس نوجوان کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ دونوں مدعی نوجوان نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے لیے نوجوان کو رہا کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، دونوں مدعی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دربار میں پہلے سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوئے تھے۔ لوگوں میں چمگویاں ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے چکر دے گیا۔ کون بے وقوف ہوگا جو اس طرح بچ جانے کے بعد خود ہی اپنی جان دینے کے لیے آ جائے گا؟ جو وعدہ ختم ہونے کا وقت آتا جا رہا تھا، تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجرم کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ دونوں مدعی نوجوانوں کو اس بات پر غصہ چڑھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دے کر اس کے باپ کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی حوصلے اور پرسکون لہجے میں فرمایا، اگر تیسرے دن کا مقرر وقت گزر گیا اور وہ نوجوان نہ آیا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت ضرور پوری کروں گا۔ دربار فاروقی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور مقرر وقت کے پورا ہونے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر مجرم نہ آیا تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اسلامی شرع کے مطابق ضامن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو سن کر جیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے اور دوسرے سب مسلمان بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔
کہ اگر نوجوان نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص طلب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے مقررہ وقت گزرنے سے پہلے ہی مدعی نوجوان کو اس بات پر منانا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح خون بہا قبول کرنے پر راضی ہو جائیں، لیکن انہوں نے خون بہا لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا ہم خون کے بدلے میں خون ہی چاہتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے شور اٹھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ مجرم بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ پسینے میں شراب بور دوڑتا ہوا دربار فاروقی میں حاضر ہو گیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے ماموں کے حوالے کر آیا ہوں اور اس کی امانت بھی اس کو بتا دی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا کر دیں، میں حاضر ہوں۔ تمام مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ چنانچہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی میں نے اس دن سے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ میں اس کا دل توڑوں، اور پھر مجھے اس کی شکل و صورت نے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ یہ نوجوان اپنے وعدے کی ضرور پاسداری کرے گا، اس لیے میں نے یہ ضمانت دے دی۔ نوجوان کے حاضر ہو جانے پر دربار فاروقی میں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور سب لوگ نوجوان کے وعدے کی پاسداری پر عش عش کر رہے تھے۔ یہ دونوں مدعی نوجوان بھی اس نوجوان کے اس فعل سے متاثر ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے بآواز بلند عرض کیا، یا امیر المومنین، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ یہ آواز سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا۔ نوجوانوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی لیں گے۔